میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا اپوزیشن حکومت سے این آر او مانگ رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر بہت بحث ہوتی رہی، ایک دوسرے پر الزامات لگتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کا شور شرابہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ این آر او چاہتے ہیں، اور اگر انہیں یہ این آر او دے دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میں ان لوگوں کو یہ جو شور کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف ان کا مقصد ہے این آر او لینے کا، میں اگر ان کو این آر او دوں گا میں اس قوم سے غداری کروں گا۔ شیخ صاحب کی اگر بات کریں تو وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں نے خود شہباز شریف کو این آر او مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو باتیں میرے کانوں نے سنی ہیں اور آنکھوں نے دیکھی ہیں، اس بحاف پہ میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف این آر او مانگ رہا ہے، اور شہباز شریف جو ہے وہ زمین میں کھاد شاد ڈال رہا ہے، یوریا ڈال رہا ہے، اس پہ فصل اگتی ہے یا نہیں اگتی۔ شہباز شریف اس سے انکاری ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ این آر او مانگنے والے کا نام وزیر اعظم اسپیکر کے کان میں ہی بتا دیں۔ وزیر اعظم نے این آر او کی بے شمار مرتبہ انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ خان صاحب برائے کرم آپ اس قوم کو بتا دیں، آپ ٹیلی ویژن پر نہیں بتا سکتے، اسپیکر صاحب کے کان میں بتا دیں، اسپیکر صاحب ہاؤس کو بتا دیں گے، سرگوشی میں بتا دیں کہ کس نے این آر او مانگا، کب مانگا اور اس کا کون گواہ ہے۔ اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ حکومت کون ہوتی ہے این آر او دینے والی، اور کچھ عرصے میں عمران خان جو ہیں وہ خود این آر او مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ این آر او کی بات کرتے رہتے ہو نا، ایک تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے این آر او کی، چند دنوں میں تم خود این آر او مانگتے پھرو گے۔ ہم نہ این آر او چاہتے ہیں، نہ کٹ پتلی لوگ ان پوزیشن میں ہوتے ہیں این آر او دلوانے کے لیے۔ اب آتے ہیں آج پہ۔ آج سابق صدر آصف علی زرداری نے جو تقریر کی وہ بڑی دلچسپ تھی، اور اس میں انہوں نے تجویز پیش کی کہ یہ حساب کتاب والا جو معاملہ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ آپ پورے ملک میں کون کون حساب دے گا، کہاں کہاں تک حساب ہوگا، یہ حساب کتاب بند کیا جائے۔ ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ کیا سابق صدر آصف علی زرداری کے ان الفاظ کا مطلب کسی این آر او کا مطالبہ ہے؟ جب وہ حساب کتاب کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا واضح ہے کہ موجودہ احتسابی عمل کی طرف اشارہ کریں۔ اب ایک طرف حکومت کو گرانے کی دھمکیاں اور بجٹ پاس نہ ہونے کے دعوے، تو دوسری طرف یہ جو پیشکش ہے یہ بڑی معنی خیز ہے۔ کیا اپوزیشن تحریک سے پہلے عمران خان کو کوئی آخری موقع دے رہی ہے؟ کیا عمران خان ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر میں ان کو این آر او دے دوں گا تو یہ جو معاملات جو چل رہے ہیں، جو شور شرابہ ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس پر آج پروگرام میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حاکم معیشت اور نظام کو جن خطرات کی بات آج آصف علی زرداری صاحب نے کی اس پر بھی بات ہوگی۔ بڑا اسٹیمڈ پینل میرے ساتھ موجود ہے، ان کا میں تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ سینیٹر جاوید عباسی صاحب موجود ہیں، ویری سینئر پولیٹیشین، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، بہت شکریہ عباسی صاحب۔ ان کے ساتھ فاروق حبیب صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ممبر قومی اسمبلی، بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب۔ نبیل گبول صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ نبیل گبول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اعجاز اوان صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں عباسی صاحب آپ سے ذرا آغاز کرتا ہوں، یہ ذرا اپوزیشن کی ذرا پہلے سن لیں ذرا، پھر اس کے بعد فاروق صاحب حکومت کی طرف آتے ہیں۔ کیا واقعی کوئی یہ زرداری صاحب کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کوئی این آر او کے تناظر میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب نیشنل اسمبلی میں جس سینٹ آف پاکستان میں لوگ سپیچ کرتے ہیں، اسپیشلی بجٹ سیشن شروع ہے، تو ہم نے عمومی طور پر بجٹ میں بھی اور باقی پاکستان کے حالات میں بھی ڈسکشن کی جاتی ہے کہ ہم کن حالات سے گزرے ہیں۔ میں نہیں واقف کہ آج زرداری صاحب نے کس پیرائے میں یہ باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات کو میں پورے ذرا آتی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کسی شخص کے لیے، کسی رہنما کے لیے، کسی ادارے کے لیے، کسی باندر کے لیے بالکل کسی طرح بھی بند نہیں ہونا چاہیے، نہ رکنا چاہیے۔ اور وہ جو حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، اس کا ضرور طور پہ جاری رہنا چاہیے۔ لیکن ایک الزامات کی جو بارش ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے، الزامات دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھلا بلا کہا جا رہا ہے، عدالتیں کو اپنے کام کرنا چاہیے، نیب کو اپنا کام کرنا چاہیے،
حکومت کے خلاف اگر کسی کے خلاف کوئی انفارمیشن ہے تو وہ ضرور اس کے کیسز ریفر کر سکتے ہیں. یہ اختیارات سارے پرائم منسٹر اس کی حکومت. پھر اعتراض کیوں کرتے ہیں جب کوئی کیس جاتا ہے پھر اس کو انتقامی کارروائی؟ آئی ایگری ان پرنسپل. آپ نے اسی پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان والد کے ساتھ ایک غلط بیانی کی طرف بات کرتے ہیں کہ مجھ سے لوگ NRO مانگ رہے ہیں. یا اس ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ اتنی اخلاقی جرأت ہو کہ وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ہے, سینٹ آف پاکستان میں آ جائے اور نام لیں کہ ان آدمیوں سے مجھ سے NRO مانگا ہے, یہ آدمی مجھ سے NRO چاہتے ہیں, یہ آدمی کے فلاں لوگوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا ہے. دیکھیں جب ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, جب آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں, جب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے سب سے بڑے ہیں, آپ مہربانی کر کے ان لوگوں کے نام بتائیں. آپ نے یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ نہیں کی ہے. جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے, وہ کسی جلسے میں جاتے ہیں, جب بھی پاکستان کے ساتھ کوئی بڑے عام معاملات میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس معاملے کو اپنے طور پر سامنے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے NRO مانگتے. نمبر 1 کہ میں سمجھنا آپ نے ہماری لیڈرشپ جو ہے پرائم منسٹر کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, وہ دے نہیں سکتے NROs. کیسز یا عدالتوں میں یا نیب میں. اب عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کس طرح ان میں کسی کو NRO دے سکتا ہے؟ وہ کوئی بیل دے سکتے ہیں, وہ کسی ججمنٹ کو, یا تو وہ کہتے ہوں کہ یہ عدالتیں میرے اندر کام کر رہی ہیں, میں ان عدالتوں کو مانیٹر کرتا ہوں, میرے کہنے پہ وہ فیصلے دیتی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر بارہ ہم کہہ رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں. خیر نیب کو, اب نیب کا اپنا معاملہ خراب ہے کہ نیب ان کے اندر نہیں ہے. آپ کا نقطہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے, اگر میں عام الفاظ, اپنے پلے کچھ نہیں ہے نا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کل شہباز شریف صاحب نے اس سے زیادہ کیا بات ہے. آپ سپیکر ہیں, آپ کی تو اپنی پارٹی ہے, آپ کے کان میں پرائم منسٹر صاحب آپ کو بتا جائیں کہ ہم کہ یہ جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, یہ ڈیفیم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, اس سے ملک کا انسٹیٹیوشن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا صرف اور صرف نقصان ہو رہا ہے. نبیل گبول صاحب, کیا یہ حساب کتاب والا معاملہ جو ہے وہ کیوں ختم ہو جانا چاہیے؟ بہت بڑا بیان ہے آصف علی زرداری صاحب کا. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کہ میں NRO کا جواب دوں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یا عمران خان جو ہے وہ NRO دے نہیں رہا بلکہ NRO مانگ رہا ہے اپوزیشن سے. اور وہ کس صورت میں مانگ رہا ہے؟ وہ اس صورت میں مانگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں یہ حکومت صرف 4 سیٹوں پہ کھڑی ہے, اور وہ 4 سیٹیں بھی وہ ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ, اختر مینگل کی سیٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے رابطے میں کیا APC میں بھی بیٹھنے کے لیے آمدہ ہو گئی ہے. اب باقی بچ گئے آپ کے 6 MNA جو ہے اس کے MQM کے. تو MQM کے 6 MNA کے ساتھ جو پرائم منسٹر نے وعدہ کیا کہ ایک منسٹری, یعنی اب آپ دیکھیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ لین دین کا معاملہ شروع ہو گیا ہے, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہاؤس ٹریڈنگ کہوں گا, ہاؤس ٹریڈنگ شروع ہو گیا ہے. صرف بجٹ پاس کرنے کے لیے ایک منسٹری بھی MQM کو دی جا رہی ہے, صرف بجٹ پاس کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ کے پیکج کے لیے کروڑوں اربوں روپے کا آفرز بھی دی جا رہی ہے, صرف بجٹ پاس کرنے کے لیے. یعنی اتنی کمزور حکومت جو بجٹ نہیں پاس کروا سکتی, جو بجٹ ڈیبیٹ شروع نہیں کروا سکتی ہے, اور وہ پھر منتیں کرتی ہے اپوزیشن کی کہ یار چلو بجٹ ڈیبیٹ تو شروع کروائیں, آپس میں نہ لڑیں, آپ ہمیں بجٹ کا ڈیبیٹ شروع کروانے دیں. وہ حکومت NRO کیسے دے سکتی ہے؟ ایک کمزور حکومت NRO نہیں دے سکتا ہے. NRO ایک ڈکٹیٹر دیتا ہے. پچھلے NRO جتنے ملے ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر نے دی ہے. تو آپ یا تو کہے عمران خان کو بہت شوق ہے سویلین ڈکٹیٹر کا, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھتے بھی یہی ہے, لیکن عمران خان کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ NRO کے جو ہے نا, ہم خام خواہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. ملک کے جو آج آصف زرداری نے تقریر کی اور جو دوسرے پھر یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب نے آج اسمبلی میں تقریر کی ہے. نبیل بھائی آج اسمبلی میں تقریر کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ حساب کتاب والا معاملہ ختم کریں, آگے کی بات کریں. تو پھر اگر خان صاحب سے نہیں کہا تو سر یہ پھر کس سے کہا؟ سر رحمان, میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بچوں والی باتیں کرتے ہیں نا, یہ حکومت کہ 10 سال پرانی ایک کمیشن بنائے کہ 10 سال میں 24,000 ارب قرضے دار ہم کیسے بن گئے, 10 سال میں کرپشن کتنے ہوئے ہیں. یار 10 سال کا آپ ریکارڈ نکالنا چاہ رہے ہیں, آپ کو 30 سال تو لگیں گے اس ریکارڈ کو نکالنے میں. آپ وہ بات کریں جو آپ آج کر سکتے ہیں.
ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کو وہ چیزیں نہیں نظر آ رہی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اتنی خراب صورتحال ہے، معاشی صورتحال اتنی خطرناک حد تک آگے بڑھ گئی ہے کہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. ہم آپ کو NRO دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کو اس اکنامیکل کرائسس سے نکالنے کے لیے. تو ہمارا آفر آپ کے لیے، آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کے تو کچھ ہے نہیں، ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ٹھیک، انہوں نے کہا کہ یہ ہم NRO مانگ نہیں رہے، ہم آپ کو NRO دے رہے ہیں. آپ نے رحمان جو ہے وہ ایک کہاوت سنی ہوگی کہ کان اس ہاتھ سے پکڑیں یا اس ہاتھ سے پکڑیں، کان پکڑنے والی بات ہوتی ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو آج آصف علی زرداری صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کی کہ آپ ایسا کریں کہ حساب کتاب بند کر دیں، حساب کتاب بند کر دیں، آئیں آگے بڑھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھایا پیا وہ ہضم، اور جو ملک کا جو اکانومی کا یہ بار بار بات کرتے ہیں، اکانومی کا بیڑا غرق کیا، جو منی لانڈرنگ کی، جو کہ جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے، جو لوٹ مار ہوئی اس ملک کے اندر، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں اور آپ آگے چلیں. یہی بات تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے تھے کہ اپوزیشن چاہتی ہے. آج ان کی جو ہے وہ دل آصف علی زرداری کا زبان پر آ گیا، اور معاملہ یہ ہے کہ کس طرح آپ تو کمزور ہی بڑے، آپ نے کون سا NRO دینا تھا؟ عباسی صاحب اور نبیل گبور صاحب کا ایک پوائنٹ پہ تو ان کا بڑا اتفاق ہے کہ آپ NRO نہیں دے سکتے، NRO دینے والے آپ نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر آج وہ NRO کس سے مانگ رہے تھے، پھر یہ بھی بتا دیتے ساتھ میں. معاملہ یہ ہے کہ NRO کس سے دینا ہے، NRO کی جو ہے وہ بے شمار قسمیں ہیں NRO کی. معاملہ یہ ہے کہ یہ NRO کو جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں. مجھے تو تاریخ سے تاریخ سے دیکھ رہے نہیں، مجھے سن لیں رحمان آپ نے کہا مختلف قسمیں ہیں، تو آپ کے پاس کون سا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں، ایک NRO انہوں نے کیا تھا مشرف کے ساتھ مسلم لیگ نون نے باہر جانے کے لیے، ایک NRO ہوا تھا پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر آنے کے لیے، اور جس طرح کیسز خاتمہ ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ احتساب کا جو عمل ہے یا جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، یا جو وزیر اعظم کا ایک عزم ہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا جو عمل ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، یا جن لوگوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، ہم اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ NRO آج آنکھیں بند کر لیں، آج مکمکا کر لیں. جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا ہوا تھا یہ NRO ہی ہوگا، اور قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا. تو اس کے اوپر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قوم، پاکستان کی قوم یہ چاہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کا احتساب ہو. پہلی بار قانون حرکت کے اندر آیا ہے، قانون کی عملداری قائم ہوئی ہے، پہلی بار سزائیں ہونا شروع ہوئی ہیں، پہلی بار جو ہے وہ حقیقتاً ایسی بات سامنے آئی. آپ ہی ان کے جو ہے مخاطب جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھی. ویسے آپ بڑا مسکرا رہے تھے، کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو کر دیں. میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے جو لگتا ہے عمران خان صاحب کوئی خوف ہے، اور وہ بار بار وہ بات NRO کی ہمیں نہیں سنا رہے، سامنے تو ہمیں رکھا ہوا ہے نا. اس طرح مثلا اگر کوئی بات اپنی بہو کو نہیں کہنا چاہتا تو بیٹی کے ذریعے کہتا ہے. یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی اور کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات نہ کریں، یہ نہ آگے ایسا ہونے دیں. تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ عمران صاحب اس خوف سے ایڈریس ہمیں بہرحال نہیں کر رہے. یہ جب ان کا آج تو چلے آصف علی زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، اب آصف علی زرداری صاحب کسے کہہ رہے ہیں؟ جنرل صاحب، واٹ از یور ٹیک آن دس؟ اور میرا یہ سوال تھا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ میرا خیال ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز بڑی میچور ہو گئی ہیں، وہ اس بات پر اتفاق کرتی ہیں کہ احتساب کا عمل ہونا چاہیے، مگر کس طرح سے ہونا چاہیے اس پر اختلاف ضرور ہے. جی حضرت، دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں احتساب وقت کی ضرورت ہے، اور یہ ہو کے رہے گا. اس سے کوئی شخص، کوئی پارٹی، کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتی. جو پولیٹیکل گورنمنٹ اس وقت PTI کی حکومت ہے، ان کا ٹوٹل پولیٹیکل کیپٹل ہی کیا ہے؟ ان کا پولیٹیکل کیپٹل ایک چیز ہے کہ قوم میں اس وقت احتساب کرنا ہے، اور جو بھی ملک میں آج معاشی حالت جس وجہ سے اس تک پہنچی ہے اس کا احتساب کرنا ہے. اگر وہ اس سے منحرف ہوتے ہیں تو PTI کی سیاست زیرو، بحیثیت لیڈر پرائم منسٹر عمران خان خود زیرو ہو جائیں گے، اور ان کی پارٹی کا وجود ہی قائم نہیں رہے گا، وہ تتر بتر ہو جائے گی. ان کو لوگوں نے ووٹ صرف اور صرف احتساب کے لیے دیا ہے، کسی بڑے کرشمے کے لیے، کسی بڑے معجزے کے لیے نہیں دیا. نہ وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا سکتے ہیں، نہ قوم ان سے امید رکھے ہوئے ہے. صرف ایک بات کی امید ہے کہ جو وہ کہہ کر لوگوں سے ووٹ مانگا ہے
کہ میں احتساب کروں گا اور میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں. تو نہ وہ اگر وہ چاہیں بھی تو وہ این آر او نہیں دے سکتے، یہ بات ختم ہے یہاں پہ. رہا دوسری بات کہ احتساب قوم کے نظام کر رہا ہے، نیب کر رہی ہے، عدالتیں کر رہی ہیں، اور جو قوم کے ادارے جن کو حکومت نے ٹاسک کیا ہے ایویڈنس وہ کلیکٹ کر کے لا رہے ہیں. اس کا اختیار کلی طور پر ملک کے عدالتی اداروں کے پاس ہے، کسی تیسرے نہ ادارے کے پاس ہے نہ حکومت کے پاس ہے. اب رہی بات آصف علی زرداری. ٹھیک ہے، رائٹ. نبیل کبول صاحب مگر کہیں ایسا تو نہیں، میں جنرل صاحب ایک منٹ دیجیے گا. ٹھیک ہے جنرل صاحب ایک منٹ دیے. بٹ نبیل کبول صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ جو شور شرابہ ہے، ٹف ٹائم دے رہے ہیں مختلف ایشوز پر، یہ کو بلیک میلنگ کرنا چاہتی ہے حکومت کو تاکہ جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ لایا جا سکے. نہیں، جیسے میں سمجھتا اعجاز ایوان صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ اگر وہ چاہے بھی تو این آر او جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کی بس کی بات نہیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پاور گیم چل رہی ہے قومی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر پاور گیم چل رہا ہے. یہاں پر یہ ہمیں روز مار رہے ہیں. کس طرح مار رہے ہیں کہ روز آپ دیکھیں نیب کو پیچھے لگا دیا اپوزیشن کے لوگوں کے. ہمارے پاس ایک فورم ہے اور وہ ہے پارلیمنٹ. اس فورم میں ہم سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ سٹرونگ ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا سٹرونگ اپوزیشن آیا ہے، اور پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ ایک حکومت صرف 6 ووٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ جب ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے کہ ہم حکومت گرا سکتے ہیں، لیکن بار بار ہمارے لیڈر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے. لیکن میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے جو ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ پاس کرنے میں جو ہے جب تک حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے گی نہیں، جب تک اپوزیشن کی بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے اسپیکر کو سیاسی بیان ہے، اس کا مطلب ہے کہ اور سب کے سامنے کہا ہے حکومت گرانے کا سوچ رہے ہیں مگر ابھی ویسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں گرانا چاہتے. ایک منٹ، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر کو بلا کر عمران خان نے کہا تھا کہ آصف زرداری کا پروڈکشن آرڈر جاری آپ نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن 2 دن کے پریشر میں آ کر ان کو جاری کرنا پڑا. ہم مانتے ہیں ہم نے پریشر دیا اپنے حق لینے کے لیے، جو ہمارا حق ہم سمجھتے ہیں. کیونکہ ایک ایم این اے کو آپ جب سیشن چل رہا ہوتا ہے بجٹ سیشن، آپ باہر نہیں رکھ سکتے. اور عمران خان اتنا بھی نہیں کر سکا کہ وہ زرداری صاحب کو باہر رکھے. یعنی عمران خان کے پاور میں اتنا بھی نہیں تھا، عمران خان کی اتھارٹی میں اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ زرداری صاحب کو باہر رکھ سکے. ان کی پوری کوشش تھی لیکن وہ نہیں رکھ سکے. تو جب ایک آدمی ایک ایم این اے کو نہیں رکھ سکتا ہے باہر تو وہ کیا این آر او دے گا یار؟ عمران خان کا تو وہی حال ہو گیا. پریشر جو ہے وہ پھر کہاں سے آیا نبیل گبول صاحب؟ یہ پریشر پھر کہاں سے آیا؟ اور پھر جو سابق صدر نے کہا ہے کہ معاملہ سیاسی قوتوں کے ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے. میں ذرا اس پہ ذرا واپس آؤں گا. بھائی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اس پر گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اعجاز ایوان صاحب، بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ تھا کہ یہ جو تصویر آصف علی زرداری صاحب نے کھینچی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملات چلتے رہے تو یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی قوتوں کے ہاتھ سے نکل جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اگر اسی طرح چلتی رہی، اتنی ہی خرابی رہی، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ کہیں اس طرف بھی جا سکتا ہے؟ زرداری صاحب کو میں نے دیکھا اور جو انہوں نے سپیچ کی، ایک تو ہی سٹینڈز ہیڈ اینڈ شولڈر ابو شہباز شریف. شہباز شریف کی 3 گھنٹے کی رام کہانی تھی جس میں کوئی بااثر بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو بات کی مجھے لگا کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اب اتنے توانا اور تندرست نہیں رہے. اب وہ 8 سے 10 سال جیل میں بیٹھنے کا یا وہ جو نیلسن منڈیلا ٹائپ کا ایک امیج تھا، اب وہ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت کی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جیل برداشت کر سکے. انہوں نے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی، بڑی مختصر سپیچ، بڑی ٹارگیٹڈ اور بڑی آبجیکٹو بات کی. انہوں نے کہا کتنے لوگوں کو پکڑو گے، کیا اس حساب کتاب کو جانے دو اور آگے کی طرف دیکھو. دیکھیں یہ ایک بڑی کلیئر کٹ آفر تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مل کے کام کرنے کو تیار ہیں. قوم کو یہ جو معاشی صورتحال ہے اس پر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے.
لیکن مجھے بھی چھوڑ دیں اور جن باقی لوگوں کی پکڑ دکڑ کی ہے ان کو بھی چھوڑ دیں. اب اس کو آپ کوئی مطالبہ کہیں, NRO کی ڈیمانڈ کہیں, اس کو کسی قسم کا مفاہمت کا نام دیں. انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی ہے اور انہوں نے نہ الفاظ منس کیے ہیں اور نہ انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی بات کی ہے, مختصر بات کر کے وہ لگی لپٹی کے بغیر. تو ٹھیک. اب باسی صاحب بالکل بڑی باقی چیزیں اتنی خراب ہو سکتی ہیں نہیں ہے, صحیح نہیں خراب ہو سکتی, باقی چیزیں اتنی خراب ہو سکتی ہیں کہ یہ میرا خیال ہے ایک منٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ حکومت بڑی اچھی مجھے نہیں پتا کہ آج آصف علی زرداری صاحب کا, میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کے مائنڈ میں کیا بات تھی, اور وہ نبیل قبول صاحب میں اس کا وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ یہ جو ماحول بھی ٹھیک ہوا ہے یہ بھی ان کی وجہ سے نہیں ہوا. چیزیں کی خرابی بہت زیادہ, اس معاملے سے بہت زیادہ چیزیں خراب ہیں کہ حکومت کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ معاشی حالات پاکستان کے ٹھیک کریں. پاکستان کے معاشی حالات جس تیزی سے گر رہے ہیں, جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, جس تیزی سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جس تیزی سے ہماری ڈیولوشن ہوئی ہے, ڈالر کیا ہے, کہاں پہنچ گیا اور کس طرح تیزی سے آگے جا رہا ہے, اور انویسٹر پاکستان میں آنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ یہ ماحول نہیں ہے پاکستان میں اندر انویسٹمنٹ کرنے کا. پاکستان کے اپنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سسٹم کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں؟ دنیا میں سسٹم کو سب سے بڑا خطرہ جب ہوتا ہے تو معاشی خطرہ ہوتا ہے. دنیا کے ایسے کئی ممالک ہیں کہ جب معاشی طور پہ وہ کمزور ہو گئے, نہ ان کو جمہوریت بچا سکتی ہے, نہ ان کو آئین بچا سکتی ہے, نہ سیاسی پارٹیاں بچا سکتی ہیں, نہ ان کو فوج بچا سکتی ہے. یہ اس سے بڑا خطرہ پاکستان کی ہسٹری میں اور کسی ملک کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو آج کا عام آدمی ہے, جو آپ کا غریب آدمی ہے, جو آج نوکری کرنے کے لیے باہر نکلا ہوا ہے, مزدور اگر سارا دن سڑکوں پہ بیٹھا رہے اور شام کو جب گھر میں جاتا ہے تو اس کے بچے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا لائے, اور کہے کہ میرے آج مجھے نوکری نہیں ملی. آپ طول واز میں دیکھ لیں, ایک آدمی اسپتال میں جاتا ہے اور اپنی ماں اس کی مر رہی ہے اور دوائی نہ خرید سکتا ہو. ایک آدمی کو سارا دن کام کرتا ہے اور آج 6 سالوں سے انڈسٹریز میں لگا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے نکالنا ہے کہ ہماری انڈسٹریز نہیں چل رہی ہیں. یہ میڈیا ہاؤسز میں آپ دیکھ لیں گے کتنے لوگوں کو فارغ کیا گیا. یہ جو معاشی بحران ہے, جو معاشی حالات ہے, جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, جس تیزی سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, یہ وہ خوفناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے روز بروز. حکومت کو یہ جو کہتے ہیں سارے کے چارٹر آف اکانومی کریں, اس کا مطلب یہی ہے کہ بیٹھ کے مہربانی کر کے آپ اکاؤنٹبلٹی کا اپنا جو وعدہ ہے وہ پورا کریں, آپ اداروں کو کام کرنے دیں. لیکن اگر اس طرح پروسیس آپ دیکھیں, جسم سے اگر بلڈ پریشر ایک ہاتھ سے زیادہ گر جائے پھر وہ واپس نہیں آتا. اکانومی بھی ایسی صورتحال میں آپ نہ لے جائیں کہ پھر ہم سارے مل کر بھی اس پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہ کر سکیں. کیا واقعی یہ احتسابی عمل کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ خود مسئلے کا شکار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی بھاگ دوڑ بھی جو ہے وہ 2 بچوں کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے. کچھ روز قبل جو ہے وہ رائیونڈ کے اندر ملتے ہیں, فادرز ڈے منایا جاتا ہے, وہاں پر وہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں بلاول کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. دوسری طرف جب شہباز شریف آ کے تقریر کرتے ہیں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. آصف علی زرداری آتے ہیں, وہ آ کر کہتے ہیں کیسز ختم کریں, احتساب کا سلسلہ بند کریں, وہ بات شروع کر دیتے ہیں. تو پارٹیاں ان کی اپنی تقسیم ہے, سوچ ایک نہیں ہے. یا پیپلز پارٹی بلاول ہے یا پیپلز پارٹی سسٹم کو آپ کو لگتا ہے کوئی خطرہ ہے موجودہ حالات میں جو پالیسیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں جہاں تک رہ گئی بات جو سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کوئی سسٹم اتنا کمزور سسٹم نہیں ہے. یہ عوام کے ووٹوں کے ساتھ بنی ہوئی حکومت ہے. 1,70,00,000 ووٹ ہم نے لیے ہیں. یہ بات تو آپ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو منتخب کیا ہے, اس ہاؤس نے وزیر اعظم عمران خان کو منتخب کیا ہے. جب یہ بار بار بات کرتے ہیں, دیکھیں انسرٹینٹی کی یہ بات کرتے ہیں, جب ماحول آپ خراب کریں گے, جب آپ احتجاج کی بات کریں گے, جب آپ کہیں گے ہم حکومت گرائیں گے, جب آپ کہیں گے کہ ہم 6 ووٹوں کے اوپر قائم یہ حکومت ہے, معاملہ یہ ہے کہ حضور آپ اپنے MNA سے بھی پوچھ لیں کہ کیا وہ حکومت گرانا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. آپ کو ہمارے 6 MNAs نظر آتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت بھی رہے گی, یہ 5 سال پورے بھی کرے گی. ہاں کسی بھی حکومت کا جائزہ لینا ہے کارکردگی کا, اس کی 5 سال بعد. میں نبیل قبول صاحب, یہ آج آصف علی زرداری صاحب نے ایک اور چیز کی, انہوں نے کہا کہ ان کو اقتدار میں لانے والوں کو بھی جو ہے وہ سوچنا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب میں عمران خان سے 2015 میں ملا, کافی 1 گھنٹہ میں بیٹھا ہوتا ان کے پاس, تو عمران خان اتنا ایکسائٹڈ تھا. اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس وہ ٹیم ہے, میرے پاس اسد عمر ٹائپ لوگ ہیں, اور بھی 2-4 لوگوں کا نام لیا جو اس ملک کو معاشی بحران سے نکالیں گے.
उसी असद उमर ने आज कौमी असम्बली के अंदर जो तकरीर की है, अपने ही हुकूमत का पेश करदा बजट की मुखालफत की उसने। अब आप सोचो, जो फाइनेंस मिनिस्टर जिसने 8 महीने फाइनेंस चलाया है, उसने जो है मुखालफत की है अपने ही बजट की। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, इमेच्योर टीम है इनके पास, सियासी लोग इनके पास नहीं है। जो काउंसलर नहीं बन सकते थे वो एमएनए बन गए, एमएनए के बाद फेडरल मिनिस्टर भी बन गए, जो काउंसलर के इलेक्शन हारे हैं कराची से। तो मैं समझता हूं कि जब सियासी टीम आपके पास नहीं होगी तो आप उन लोगों को लेकर आओगे जिनको देखे लोगों का नफ्स पता होना चाहिए। मुझे पता है मेरे इलाका लियारी में कलाकोट है, बगदादी है, चाकीवाड़ा है, उस इलाके के लोगों का नफ्स का मुझे पता है कि वो उनकी मुश्किलात क्या हैं। मुझे पता है कि वो किस तरह अपना घर चलाते हैं, मुझे पता है वो किस तरीके से बिजली का बिल देते हैं। उनके पास उनके पास नौकरियां नहीं है कि वो बिजली का बिल 20-20 हजार रुपए उनका एक क्वार्टर का आता है। ऐसे ये लोग इन चीजों को सोचते हैं। आपने डॉलर, आप इतने कमजोर हुकूमत है आपकी कि आप अपने पैसा डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर इतना महंगा हो गया, आपका पाकिस्तान की रुपीज अफगानिस्तान के बराबर हो गई है यार। इससे ज्यादा और हम कितने नीचे जा सकते हैं। तो उस सूरत हाल में हम समझते हैं हम आपको एनआरओ दे सकते हैं। आपने रेंट पे हमारा जो है फाइनेंस मिनिस्टर लिया है और आपने हफीजुल्लाह शेख को कहा कि मैं इस पे जरा आगे, नबील कबूल साहब एक ब्रेक लेनी है, मगर मैं चाहूंगा जरा आगे वापस आकर हम जरा बात करें कि ये आगे का रास्ता जो है वो क्या होना चाहिए। क्या वो होना चाहिए जो आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि मिलकर बैठे और जो मिसाके मेशत की बात हो रही है, या फिर जो है वो आगे का रास्ता वो होना चाहिए जो खान साहब कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों का जो है वो हिसाब होगा। बुनियादी मसला जो है वो मेशत का है, और मेशत के हवाले से हमने देखा कि आज जो साबिक सदर ने तकरीर की और कल जो शरीफ साहब ने तकरीर की, उनकी एक तजवीज आई है, वो तजवीज जरा सुन लें। जहां पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें। 3-4 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं, हमें कोई इशू नहीं इस बात का। इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम आगे चलने की बात कर लेते हैं। क्या बासी साहब ऑपोजिशन संजीदा है, ये मिसाके मईशत अब जरूरत है? देखिए, एक बात यह है कि सियासत तब होगी जब ये मुल्क होगा और इस मुल्क के हालात अच्छे होंगे, और इस कामन मैन की अगर जिंदगी हम बदलने में नाकाम रहें और मुल्क के माशी हालात ना हुए और मुल्क में गुर्बत ज़्यादा बढ़ी है, मुल्क में नौकरियां ना रही, तो ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। ये पहली दफ़ा भी जब शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ इसमें नहीं की है, जो पहला इन्होंने सप्लीमेंट्री बजट लाया था उसमें भी उन्होंने कही थी कि मेहरबानी करके जो आपका अपना एजेंडा है वो आप जरूर करें, उसमें हमें ना देखें। लेकिन कुछ मामला में, मसलन कुछ मामला में एक इकानमी का मामला ऐसा है जिसको बैठ के किया जा सकता है, कुछ लॉ ऐसे हैं कि पार्लियामान में बैठ के आपस में डिस्कस किए जा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के अगर इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में है, कुछ कानून साजी है, क्योंकि इनको बहुत सीरियस कानून साजी करनी पड़ेगी कि अगर इस मुल्क में ये रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। रिफॉर्म्स का एजेंडा तो वैसे नहीं आ सकता, उसके लिए बड़ी सीरियस लेजिस्लेशन करनी है। उस लेजिस्लेशन के लिए जरूरी है कि एक माहौल बैठने का। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जब वो बात करता है तो ये तो नहीं करता कि बैठकर हमको ऐसी बात है कि चाय की बात करें। बात यह है कि जो आपका माशी प्लान आप बनाना चाहते हैं, उस माशी प्लान में जो आपको लेजिस्लेशन चाहिए, जो अपोजिशन की मदद चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर एक माहौल क्रिएट करने की बात है, दुनिया के इन्वेस्टर में यकीन आए कि ये कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो आने वाली हुकूमत भी बरकरार रखी जाएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हर आदमी ये डरता है कि एक हुकूमत जाती है वो दूसरी को गाली देती है और उसकी पॉलिसी भी खत्म कर जाती है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, वो दुनिया के ममालिक जो हैं उनकी कुछ पॉलिसी जो है वो जारी रहती हैं, इसलिए इन्वेस्टर को इंटरेस्ट होता है कि एक हुकूमत चली गई तो दूसरी भी आ जाएगी। राइट, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा अगर ये सारी सियासी जमातें बैठें, इसमें सीरियस डिस्कशन करें और 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 30 साल के लिए माशी प्लान बनाए। बैठे तो सही ना, कि बैठने को तैयार नहीं। एजाज अवान साहब, मैं फारूक साहब एक मिनट मुझे दीजिएगा। एजाज अवान साहब, अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने कहा ये मुल्क की सिक्योरिटी का भी इशू है, ये जो मईशत वाला मामला है। जिस तरह से हम सिक्योरिटी के मामलात पर इकट्ठे होते, क्या अब जो है वो मईशत पर भी इकट्ठे होने का वक्त आ गया है? रहमान, ये वक्त आ नहीं गया, वक्त हाथ से निकल रहा है। आप एक सवाल बार बार कर रहे हैं और कोई उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इशू क्या है। आप कह रहे हैं जी कि अगर ये निज़ाम न चला, अगर ये हुकूमत न चली तो फिर क्या होगा। देखें,
इस वक्त जो कबाहत है, पहली बात यह है कि ये मौजूदा निज़ाम जिस तरीके से चलता रहा है और जिस नहज पे आज ये मुल्क पहुंचा है, इसमें मुल्क को मुआशी तौर पर कंगाल कर दिया गया है, नाअहली की वजह से और करप्शन की वजह से और शॉर्ट साइटेड मुआशी पॉलिसी की वजह से, गलत प्रायोरिटीज की वजह से, जिसकी जिम्मेदारी तीनों अदवार पर है। और उससे सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अभी नवीद गबोल साहब कह रहे थे ना कि इस हुकूमत को पता नहीं है लोगों की नब्ज का। इससे 5 साल पहले वो हुकूमत थी जिसको नब्ज का पता था, उससे पहले 5 साल वो हुकूमत थी जिसको लोगों की नब्ज का पता था, 11 साल से सिंध में वो हुकूमत है जिसको लोगों की नब्ज का पता है। लेकिन उनके हालात देख लें, फिर देखें ये जो हमारा निज़ाम है, ये लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो बुनियादी जिम्मेदारी है, उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। 350 अफराद जिंदा जल जाते हैं और उनका इंसाफ नहीं मिलता। मॉडल टाउन में दिन दहाड़े कत्तो गारत होती है और उनको इंसाफ नहीं मिलता। साहिवाल की चेक पोस्ट पे आम बेगुनाह लोग मार दिए जाते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता। जो वाकया पेश आया था कसूर में, उस तरह के 282 वाकयात पंजाब में मजीद हो चुके हैं। मासूम बच्चियां दरिंदगी का शिकार होकर कत्ल हो चुकी हैं, किसी एक को सजा नहीं मिली, इंसाफ नहीं मिला। अगर मुआशी तौर पर भी नाअहली है और मुल्क कंगाल हो रहा है और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, तो फिर ये निज़ाम मुल्क से बालातर नहीं है, फिर कुछ और होगा। अगर ये अभी फेल हो गए और अभी जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, अगर इन्होंने बैठकर इन गलतियों का अजाला न किया और मुल्क को क्राइसिस से न निकाला, तो फिर बहुत देर हो जाएगी और फिर मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं है कि एक दफा फिर जनरल इलेक्शन करवा लिए जाए। 220 अरब का बजट इलेक्शनों के लिए मुहैया नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर मुझे लगता ये है कि फिर नबील कबूल साहब, वेरी ब्रीफ कमेंट जरा मुझे दे दें। गवर्नमेंट हो चाहे कुछ क्या और। वाकई अच्छा, फिर ऑप्शन हमारे पास ये बचती है, नेशनल गवर्नमेंट या कुछ और? देखिए, हम समझते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नेशनल गवर्नमेंट की नहीं, हमारे पास ऑप्शन है इन हाउस तब्दीली की। और इन हाउस तब्दीली के लिए जब हम इन हाउस तब्दीली की बात करते हैं तो उसमें मतलब किसी भी एक ऐसे शख्स के हवाले किया जाए जो यू टर्न ना ले बार बार, जो स्टैंड करे अपने हर कमिटमेंट पे, जिसको ये पता हो कि इकॉनमी होता क्या, जिसको इकॉनमी की स्पेलिंग का पता हो, जिसको ये पता हो, जिस तरह एजाज अवान साहब कह रहे थे कि 10 साल पहले आपकी हुकूमत थी तो क्या उस वक्त हालात अच्छे थे, तो मैं कह सकता हूँ हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे हालात थे। आप हमें चोर डाकू कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त आवाम सड़कों पे निकल कर रोती नहीं थी, आवाम खुदकुशी करने पे मजबूर नहीं होती थी, आवाम के पास उस वक्त डॉलर 157 पे नहीं पहुंची थी, उस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है 70 रुपए से ऊपर नहीं गई थी, आवाम खुश थी, लोग आम आदमी खुश थे। आपने कहा हम चोर हैं, हम डाकू हैं, आपने हम पे इल्जाम लगा दिया हम चोर डाकू हैं, तो लोग कहते हैं हमें ऐसे ही चोर डाकू बेहतर है यार, जिन्होंने हमें कम से कम हमें तो तंग नहीं किया। आज क्या हालात है, 25% आपका माशी जो सूरत हाल है 25% बढ़ चुका है। हर कीमत यानी दाल चीनी आटा जो गरीब आदमी खाता पीता है उसमें 25% जो है उसमें कीमतें बढ़ गई हैं। आज आवाम ये कहती है कि हमारे पास लोड शेडिंग दोबारा क्यों हो रही है। आपको पता है कराची में दोबारा लोड शॉर्टफॉल है, बिजली का 6 घंटे जो है बिजली नहीं होती है, कराची में पानी नहीं है। तो ये सारी चीजें लोग फिर आप एक कंपैरिजन करते हैं, जरूर करते हैं आज के दौर में और 10 साल के पिछले दौर में लोग कंपैरिजन करते हैं। वो आपके अंदाज में मैं अपने ठीक है, मैं बड़ी माजूर मुझे आपसे जवाब लेना था, मेरा एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद वाकई आई विल गिव यू द फ्लोर ताकि आप अपनी बात पूरी कर सके। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। टाइम कम है मगर फरूक हबीब साहब, क्या ये जो माहौल बना है इसमें कोई मिसाके मैशत हो सकता है? देखें, बात यह है कि जब कहते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, जब ये माहौल होगा तब मसाके जमहूरियत टाइप की चीज़ें जो हैं वो उस वक्त मुमकिन नहीं होती। देखें, मामला ये है, छुरी किसके पास है? देखें, मामला ये है, एक तरफ आप कहते हैं जी कि इन हाउस तब्दीली लेकर आनी है, एक तरफ कहते हैं हुकूमत गिरानी है, एक तरफ कहते हैं आपने बजट बनाना है। बात यह है, यहाँ पर तो हर बंदे की अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनी हुई है। पहले एक फैसला तो कर लें, कंसेंसस से डेवलप कर लें।
پھر حکومت کے پاس آ جائیں, لیڈرشپ ان کی کیا لائن لے رہی ہے, یہ یہاں پر بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں. بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. جو بار بار کہی جاتا ہے جی معیشت کی حالت بری ہوگی, معیشت کی حالت بری ہوگی. پیپلز پارٹی کے دور اقتدار کے اندر جو ہے وہ 6,000 سے جو ہے وہ قرضہ 13,000 ارب روپے پہ چلا گیا. بجلی کا بحران آپ دیکھے گئے, گیس کا بحران آپ دیکھے گئے, آٹے کا بحران جو ہے وہ آپ دیکھے گئے. پی ایم ایل این جو ہے وہ ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے چلے گئی. 28 کروڑ روپے یہ علاج پہ خزانے سے خرچ کرتے رہے. جو ہو گیا, میں وہی کہہ رہا ہوں, جو آج پیپلز پارٹی کی طرف سے بات ہے کہ آپ آگے کی بات کریں, آگے کا سوچیں. پھر یہ ہے کہ جو ہم پالیسیز اپنی لے کر آ رہے ہیں, ان پالیسیز سے انشاءاللہ اکانومی بہتر ہوگی, ملک کے حالات بھی بہتر ہوں گے. عام آدمی کے حالات کا ہمیں پتہ ہے. جن لوگوں کی نفس تھی حالات کے اوپر, بہت زیادہ نفس تھی, ان کا چیئرمین جو ہے وہ لیاری سے الیکشن ہار گیا تھا, وہ تو الیکشن نہیں جیت سکا. یہاں پر یہ ہے کہ جو اکنامک پوزیشن ہے وہ ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب آپ انسرٹینٹی پھیلائیں گے, آج قطری امیر آ رہا ہے, 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں, سعودی کراؤن پرنس آئے ہیں, FATF سے آپ کی بچت ہو گئی ہے. یہ تمام حکومتی پالیسیز کا نتیجہ ہے. بہتری آ رہی, آپ اس بہتری کو قبول تو کریں. کوئی ہو سکتی ہے بات چیت. آپ نے آج شاہ محمود قریشی نے اتنا امبیرس کیا, آپ کو پتہ ہے ہمارے فورن منسٹر گئے ہیں, UK کے فورن منسٹر سے میٹنگ کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگریمنٹ کریں کہ وہاں پر جتنے بھی جو پاکستان کو جو پاکستان سے بھاگے ہوئے سیاستدان ہیں ان کو ہینڈ اوور کریں, جس پہ صاف طور پر UK کی گورنمنٹ نے منع کیا کہ ہم ان کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے. اس پہ خاص طور پر وہ گئے تھے اسحاق ڈار کے لیے. تو مجھے بتائیں کہ جو باہر ملک کے یعنی آپ وزارت داخلہ پہنچ گئے اسائلم لینے کے لیے, 4 گھنٹے بیٹھے رہے وہاں. تو آپ UK کے فورن منسٹر سے جو ہے آپ جواب سن کر آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا. اچھا نبیل قبول صاحب, ذرا ٹائم کم ہے, عباس صاحب بولے پہ جنرل صاحب سے میں لاسٹ کامنٹ لوں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو مرضی الزامات دیں, لیکن آج ایک بہت زیادہ امپورٹنس جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے تھی. ان کے فائنانس منسٹر نے, اسد عمر نے جو آج نیشنل اسمبلی میں تقریر کی ہے, وہ تقریر سننے والے تنقید, اور اس میں اصل میں انہوں نے لوگوں کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے جس کو چینی کی کس آدمی کو دی جا رہی ہے, اصل الزامات لگائیں. اسد عمر کو ہماری پایا جا سکتا ہے. اسد عمر کی آج تقریر جو تھی وہ چارج شیٹ میں ملنے کی بات نہیں کی ہے, انہوں نے اس کی کی ہے, وہ آپ جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کس تک آیا انہوں نے. آپ فواد چودھری کی بات سن لیں نا یار, کہیں اور کیوں جاتے ہو. فواد چودھری کی بات سن لیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. چودھری فواد کو بٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں, استعفیٰ نہیں دے. فواد چودھری استعفیٰ دے رہا تھا, اس کو زبردستی روکا ہے اس کے دوست. میں ہوں رحمان اظہر, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.